وہ دھوپوں میں تپتی زمینوں پہ سجدے، سفر میں وہ گھوڑوں کی زینوں پہ سجدے، چٹانوں کی اونچی جبینوں پہ سجدے، وہ صحرا بیاباں کے سینوں پہ سجدے۔ السلام علیکم، میں ضمیر احمد انصاری اور آپ دیکھ رہے ہیں زیڈ نیوز۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے اپنے چینل زیڈ نیوز کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی کریں اور ساتھ میں دیے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں، جس سے ہماری آنے والی سبھی ویڈیو کے نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ آپ نے سوال پوچھا تھا کہ لوگ جو ہیں وہ اکثر انگلش ٹوائلٹ لگا رہے ہیں آج کل، اور جو ہے بزرگوں کا حوالہ دیتے ہیں کہ ہمیں ان کو تکلیف ہوتی ہے بیٹھنے میں، جبکہ اس میں معلوم ہے کہ ہمیں چھینٹے وغیرہ کا بھی خطرہ رہتا ہے، اور اس میں دوبارہ جب کوئی بیٹھ کر کے اٹھتا ہے تو پھر بیٹھنے کا دل نہیں چاہتا، کراہت ہوتی ہے۔ تو آپ نے پوچھا کہ کس طرح لوگوں کو سمجھایا جائے کہ ہمیں پرانا طریقہ ہی صحیح تھا۔ تو سیدھا یہ ہے کہ ابھی جو سنت طریقہ ہے وہ سب سے افضل اور سب سے بہتر ہے، اس سے بہتر اور کوئی طریقہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اور سنت طریقہ یہ ہے کہ ابھی جو ہے جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح بیٹھتے تھے کہ اپنا ایک ہاتھ جو ہے وہ سیدھے ران اور پیٹ کے درمیان رکھتے تھے، اس طرح بیٹھتے تھے، اور دوسرے پیر کو جو ہے تھوڑا سا ایڑی اس کے اٹھا کر کے آگے رکھتے تھے۔ یہ سنت طریقہ ہے بیٹھنے کا جو احادیث سے ثابت ہے، اور اس طرح سے انسان بڑی آسانی سے جلد جو ہے وہ فارغ بھی ہو جاتا ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث بھی ملتی ہے جامع ترمذی وغیرہ میں کہ یہودیوں نے جب مذاق اڑایا اور کہا کہ بھئی تمہارے نبی تو تمہیں پیشاب پخانے کا طریقہ بھی سکھاتے ہیں، تو انہوں نے کہا ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ طریقہ بھی سکھاتے ہیں کہ انسان کے لیے یہ بھی مفید ہے اور فائدہ مند ہے۔ ہر فائدے والی چیز اللہ کے رسول نے بتائی، تو اللہ کے رسول نے یہ بھی بتایا، ہمیں سکھایا کہ ہمیں منہ کس طرف کرنا ہے، پیٹھ کس طرف کرنی ہے، کہ ہمیں قبلے کی طرف منہ یا پیٹھ نہیں کر کے بیٹھنا بلکہ شمال جنوب کو بیٹھنا ہے۔ اس طرح سے احادیث میں وضاحت ہے۔ تو جو طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے اس طریقے پر ہم اپنے اس حاجت کو بھی جب پورا کرنے بیٹھیں گے سنت جان کر کے، تو اس میں بھی انشاءاللہ ثواب ہی ہے۔ یہ بتایا جائے ساتھیوں کو۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ بھی مجبور اگر کوئی ہے نہیں بیٹھ پاتے، کسی کے گھٹنوں میں درد ہوتا ہے، کسی کا وزن زیادہ ہوتا ہے، موٹاپے کی وجہ سے نہیں بیٹھ پاتا، تو ان کے لیے وہ مجبوری ہے۔ انگلش ٹوائلٹ ان کے لیے جائز ہے، اس میں استعمال کرنا ایسا نہیں ہے کہ اس کو بالکل ہی سرے سے ختم کیا جائے، جائز ہے، لیکن یہ مجبوروں کے لیے ہے ایسی چیزیں۔ عام لوگوں کو جو ہے سنت طریقے کے مطابق ہی عام جو پرانے پخانے بنائے جاتے تھے اور جس میں تھوڑی گہرائی زیادہ ہوتی تھی تاکہ چھینٹوں کا خطرہ نہ رہے، آج کل تو نئے جو آ رہے ہیں اس ٹائپ کے بھی وہ بہت چھوٹے ہوتے ہیں، ان میں گہرائی بھی نہیں ہوتی زیادہ، جس کی وجہ سے چھینٹوں کا خطرہ اس میں بھی بنا رہتا ہے۔ تو وہ بنوائیں جس میں گہرائی زیادہ ہو اور سنت کے مطابق بیٹھیں، انشاءاللہ صحت کے اعتبار سے بھی بہتر مفید ہے انسان کے لیے، فراغت بھی آسانی سے جلدی ہو جاتی ہے، اور دعا پڑھ کر کے داخل ہونا پخانے میں، دعا پڑھ کر نکلنے کے بعد دعا پڑھنا، ان کا اہتمام کریں تو اس میں بھی انشاءاللہ عبادت کا ثواب ہی ملے گا۔ اس پر بھی انسان اجر و ثواب سے محروم نہیں رہے گا، سنت سمجھ کر جب عمل کرے گا سب دین دنیاوی دونوں فائدے اس کے ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ مجبور کے لیے پھر وہ انگلش ٹوائلٹ جو بیٹھ نہ سکے نیچے، وہ مجبوری میں اس طرح سے اس میں بیٹھ سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اللہ عالم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھئی آپ نے عورتوں کے جنازے کی نماز کے تعلق سے پوچھا ہے، تو عورتیں جو ہے وہ مسجد میں جا کر کے بھی یا جہاں بھی جماعت ہو رہی ہے جنازے کی، وہاں بالکل جا کر کے جماعت میں شامل ہو سکتی ہیں۔ اس کے تعلق سے بہت ساری روایتیں ہیں، خود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ کے
جنازے میں شرکت کری اور باقاعدہ مسجد کے اندر تک جو ہے بلوایا جنازہ کہ ہمیں مسجد کے اندر لے کر کے آؤ تاکہ ہم عورتیں بھی جنازے میں شریک ہوں. تو جنازہ مسجد میں بھی جو ہے عورتیں آ کر کے پڑھ سکتی ہیں، بالکل جائز ہے، کئی حدیث سے ثابت ہے. الگ سے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ باجماعت جس طرح ایک جنازے کی جماعت ہو رہی ہے اسی میں وہ شریک ہوئیں عورتیں بھی مسجد کے اندر. ہاں جنازے کے ساتھ جائیں نا، چلیں نا ان کے ساتھ، مسجد میں آ کر کے جنازے کی نماز میں شامل ہو جائیں. بس چلنا جو ہے جنازے کے ساتھ عورتوں کو منع ہے، نماز جنازہ منع نہیں ہے. نماز جنازہ میں عورتیں شریک ہو سکتی ہیں، صحابیات جو ہے وہ شریک ہوا کرتی تھی، کئی روایتیں اس کے تعلق سے ہیں. الگ سے کرنے کی کوئی دلیل ہمیں نہیں ملتی کہ ابھی عورتیں گھر میں ہی الگ سے غائبانہ پڑھ لیں، اس کی کوئی دلیل نہیں ملتی. جب اسی شہر میں ہو رہی ہے جنازے کی نماز، بلکہ اسی محلے میں ہو رہی ہے، تو پھر الگ سے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے عورتوں کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی آپ نے سوال پوچھا ہے کہ کیا ہمیں کسی سے اس طرح نہیں کہنا چاہیے کہ ابھی ہمیں دعا میں یاد رکھیے گا؟ کیا ایسا نہیں کہنا چاہیے؟ خود ہی دعا کرنا چاہیے؟ یہ کسی دیندار سے دعا کرانا کیا صحیح نہیں ہے؟ کیا اللہ اس بات کو پسند نہیں کرتا؟ اس طرح آپ نے پوچھا ہے. تو دیکھیے یہ بات نہیں ہے. اصل میں دعا کرانا کسی سے بھی بالکل جائز ہے اور بہت اچھا عمل ہے، کیونکہ ایک مومن بھائی کی پیٹھ پیچھے جو دعا ہوتی ہے وہ اللہ رب العالمین کو زیادہ پسندیدہ ہے اور جلدی اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے. اس کے تعلق سے حدیثیں ہیں، کئی جامع ترمذی وغیرہ میں بھی ہے روایت کہ ایک مومن کے اپنے بھائی کے لیے پیٹھ پیچھے دعا کرنا دعا کی قبولیت کا سبب ہے، یعنی جلدی دعا قبول ہوتی ہے. اور فرشتے اس کے لیے جو دعا کر رہا ہے اپنے بھائی کے لیے، اس کے لیے بھی پھر کہتے ہیں کہ تجھے بھی ایسا ہی وَلَكَ بِمِثْلِهِ، جو تو نے اس کے لیے دعا کری تجھے بھی اللہ تعالیٰ وہ چیز دے. تو اس طرح سے بالکل جائز ہے. خود حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ جب عمرے کو جا رہے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی نے حضرت عمر سے کہا تھا کہ اپنے بھائی کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا. یعنی اپنے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کرائی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے. تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کتنا اہم مسئلہ ہے کہ اپنے بھائی کو کہنا کہ جو ہے آپ ہمارے لیے دعا کرنا، یا کسی نیک شخص کو کہنا کہ ہمارے لیے دعا کرنا بالکل جائز ہے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ جو ہے اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں ہے. خود ہی دعا کرنا چاہیے، بے شک خود دعا کرنی چاہیے، لیکن جو دوسرا پیٹھ پیچھے آپ کے لیے دعا کرے گا وہ زیادہ اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ اور جلدی قبول ہوگی وہ دعا. لہذا ایک دوسرے سے دعا کراتے رہنا چاہیے، یہ بالکل جائز ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے دعا کی درخواست کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اپنے بھائی کو اپنی دعا میں نہ بھولنا، جب ان کو عمرے کے لیے بھیج رہے تھے، رخصت کر رہے تھے، تو پھر آج تو کیوں جو ہے اس سے روکا جا سکتا ہے؟ اس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ ہاں بھئی جو ہے جو زیادہ نیک ہے اسی سے کہا جائے. نہیں، اپنے کسی بھی مومن بھائی سے کہا جا سکتا ہے. یہ بات الگ ہے کہ ہاں بھئی جو زیادہ اچھا نیک تقوی والا ہوتا ہے، متقی ہوتا ہے، اس کی دعا جلدی قبول ہونے کا احتمال ہوتا ہے. اس وجہ سے اس سے خصوصی درخواست کر دی جاتی ہے کہ ہاں بھئی یہ زیادہ متقی ہے، لہٰذا اسے ان کی دعا ضرور جو ہے اللہ کے ہاں قبول ہوگی، ان سے دعا کرا لی جائے. بالکل کوئی حرج نہیں ہے، کرانی چاہیے اس طرح سے دعائیں. اللہ عالم الصواب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی آپ نے یہ کھانا کھانے کے بعد کی دعا کے تعلق سے پوچھا ہے کہ الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی غیر مکفی ولا معد ولا مستغنی عنہ ربنا، یہ کیا حدیث سے ثابت ہے؟ تو جی ہاں، بالکل صحیح بخاری کی روایت ہے. یہ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ سے حدیث نمبر 5458 میں صحیح بخاری میں یہ روایت ہے. حضرت ابو امامہ کہتے ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا رفع مائدته قال الحمدللہ کثیرا طیبا مبارکا فی غیر مکفی ولا مد ولا مستغنی عنہ ربنا.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے جب کھانا اٹھا لیا جاتا یعنی کھا کے فارغ ہو جاتے، دسترخوان اٹھا دیا جاتا، تو آپ یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ اور بھی دعائیں ہیں الگ الگ الفاظ سے، ملتے جلتے الفاظ سے بھی ہیں دوسری روایتوں میں، بہرحال یہ صحیح روایت ہے۔ اور الحمدللہ الذی اتمنا سقانا وجعلنا مسلمین، یہ بھی ثابت ہے۔ الحمدللہ الذی اتم وسقا وسوغ وجعل له مخرجا، یہ بھی ثابت ہے۔ اللہم بارک لنا فیہ وآتمنا خیرا منہ، یہ سب دعائیں کھانا کھانے کے بعد کی احادیث سے ثابت ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی آپ نے خون ڈونیٹ یا اپنے جسم کے کسی اعضاء کی وصیت کرنے کے تعلق سے سوال پوچھا ہے، تو دیکھیں اس تعلق سے جو ہے کئی الگ الگ اور عرب علماء کے فتوے ہیں۔ کسی نے اس کے جواز کا فتویٰ دیا ہے، کسی نے منع کیا ہے۔ بہتر یہی ہے کہ اگر مومن ہے، مسلمان ہے، موحد ہے، اور اس کو ایسی ضرورت ہے کہ بھائی اگر یہ نہیں ملا خون اس کو تو جان کا خطرہ ہے، تو ایسے کو خون دینا چاہیے، جائز ہے بالکل۔ ہاں، اعضاء ڈونیٹ کرنے کے تعلق سے عموماً علماء اسلام انکار کرتے ہیں، منع کرتے ہیں اس کا۔ عرب علماء کے جو فتوے ہیں اس میں انہوں نے کہا ہے کہ بھائی اس طرح سے اپنے اعضاء کا دے دینا یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ حدیث ہے اس کے تعلق سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرنے والے کی بھی جو ہے ہڈی توڑنا اسی طرح ہے جس طرح سے زندہ کی ہڈی توڑنا، مردے کی ہڈی یا مردے کو تکلیف دینا اسی طرح گناہ کا کام ہے جس طرح سے زندہ کو تکلیف دینا ہے، اور اس کو بھی جو ہے وہ تکلیف محسوس ہوتی ہے، اور پھر قبر میں اس کو اٹھا کر بٹھایا جاتا ہے، اس سے سوالات ہوتے ہیں، لہٰذا اس کا صحیح سالم رہنا، جس طرح سے اس کا انتقال ہوا ہے اسی طرح اس کو قبر تک پہنچانا، شریعت اسلامی اس کی یہ تعلیم دیتا ہے، لہذا اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے۔ کچھ علماء نے کہا کہ اگر ایسا ہی ضروری ہو جائے کہ اس کے علاوہ کوئی اور چارہ نہ ہو، تو اگر کوئی کر دیتا ہے اپنے کسی موحد بھائی کے لیے، تو انہوں نے کچھ علماء نے جواز کا بھی فتویٰ دیا ہے۔ خون کے تعلق سے تو میں کہوں گا کہ ہاں ٹھیک ہے، ڈونیٹ کیا جا سکتا ہے اگر کوئی مومن موحد ہے۔ اور اعضاء کے تعلق سے جو میں نے غور کیا فتاووں پر، تو اس میں یہی بات واضح زیادہ ہو رہی ہے کہ جن علماء نے اس سے منع کیا ہے وہی بہتر ہیں کہ اعضاء وغیرہ نہ دیے جائیں، بلکہ خون کی حد تک جو ہے جائز ہے کہ انسان خون پھر بن جاتا ہے، پھر جو ہے وہ ضرورت پوری ہو جاتی ہے اور نقصان نہیں ہوتا، دوسرے کو فائدہ پہنچ جاتا ہے، اور ایک مومن بھائی کو فائدہ پہنچانے کی ہے حدیث ہے۔ لیکن اپنا اس طرح نقصان کرنا کہ جس سے آگے جو ہے وہ زیادہ تکلیف دے اور زیادہ نقصان دہ مرحلہ گزرے، اس کے ساتھ اس سے بچے جو ہے، اس سے جہاں تک ہو سکے، کیونکہ احادیث کی بھی ایک طرح سے وہاں اشارے ملتے ہیں کہ ہاں بھئی مردہ کو تکلیف پہنچتی ہے اور اس کا مسئلہ کرنے سے منع کیا اللہ کے رسول نے، آنکھ، کان، ناک وغیرہ کاٹنے سے، جنگ کی حالت میں بھی دشمن کے بھی ہاتھ، آنکھ وغیرہ نکالنے سے یا کاٹنے سے منع کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، لہٰذا اس سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم کو صحیح رہنمائی ہماری فرمائے اور صحیح دین کی سمجھ عنایت فرمائے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے پوچھا کہ جمعہ مبارک کہنا کیا بدعت ہے؟ دیکھیں، کسی بھی چیز کی مبارکبادی دینا خوشی کے موقع پر یا کسی اچھے موقع پر، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، کوئی برائی نہیں ہے، لیکن اس کو ایک طریقہ یا ایک دین کا حصہ سمجھ لینا وہ غلط ہو جاتا ہے۔ اگر جمعے کی مبارکبادی دینا ایک طریقہ بنا لیا گیا ہے کہ ہاں بھئی اس پر اجر و ثواب ملے گا، یا جو ہے جمعے کی مبارکبادی ایک دوسرے کو دینا ضروری ہے، یا دین کا حصہ سمجھ لیا اس کو، تو یہ بدعت کہلائے گا۔ اگر ایسا نہیں ہے، عام ہم جس طرح سے کسی خوشی کے موقع پر
مبارکبادی دیتے ہیں تو یہ ایک دعا ہے اصل میں کہ اللہ تمہیں مبارک کرے یا تمہاری یہ دن مبارک ہو، بابرکت رہے. تو یہ دعا دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، بس یہ ہے کہ اس کو ایک ضروری حصہ نہ سمجھ لیا جائے یا دین کا ایک جز نہ سمجھ لیا جائے. جس طرح ہم شادی کے موقع پر کسی کو مبارکبادی دیتے ہیں تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہاں بھائی جو ہے اس کو برکت کی دعا دے رہے ہیں کہ بھئی یہ تمہارا جوڑا جو نیا بنا ہے اس میں اللہ تعالیٰ برکتیں دیں اور سلامت رہے. اسی طرح اگر کوئی کسی خاص موقع پر کوئی مبارکبادی دیتا ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے. صرف مبارکبادی دینے کو ہم بدعت نہیں کہہ سکتے، یہ ایک دعا ہے جو ایک دوسرے کو دینی چاہیے، بلکہ لیکن اس کو ایک ضروری حصہ نہیں جان لینا چاہیے دین کا. اگر یہ اس طرح سے لوگ بھیج رہے ہیں ایک دوسرے کو مبارکبادی کہ اس پر جو ہے اجر و ثواب کی نیت رکھتے ہیں یا پھر اس کو ضروری سمجھتے ہیں تو اس سے منع کیا جائے گا اور پھر کہا جائے گا کہ ہاں بھئی یہ بدعت ہے کیونکہ ضروری سمجھ لیا لوگوں نے اور اس کو ایک ثواب کا اہم جز سمجھ لیا ہے دین کا. لیکن اگر عام جو ہے دعا دے رہے ہیں جس طرح سے کسی بھی چیز میں دعا دیتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اس طرح دینے میں، نیت پر ہے بس اصل مسئلہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھئی جمعے کے دن فجر کی نماز میں جو سورہ الف لام میم سجدہ اور سورۃ دہر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، جمعے کی فجر میں پڑھنے کی یہی 2 صورتیں احادیث سے ثابت ہیں. دوسری کوئی حدیث ایسی نہیں ملتی جس میں یہ وضاحت ہو کہ جمعہ کی فجر میں آپ نے کوئی اور صورت پڑھی ہو، ایسی کوئی روایت نہیں ملتی. غالباً جنہوں نے بتایا ہے یہ ان کے کہنے میں جو ہے تھوڑا سا فرق ہوا ہوگا. وہ یہ کہنا چاہ رہے ہوں گے کہ جائز ہے کہ دوسری صورت بھی پڑھی جا سکتی ہے، کیونکہ ایک عام حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جس میں ایک شخص کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز سکھا رہے تھے. ابو داؤد ترمذی وغیرہ میں لمبی روایت ہے. تو اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو یہ کہا تھا فقرأ من القرآن ما تیسر لک، کہ تم قرآن میں سے جہاں بھی تمہیں آسان ہو وہاں سے پڑھ لو. اس حدیث کی بنیاد پر علماء اسلام نے کہا کہ اگر یہ صورتیں یاد نہ ہوں یا ان میں تکلیف ہو رہی ہو تو دوسری صورتیں بھی پڑھی جا سکتی ہیں، جائز ہے. لیکن سنت طریقہ یہ ہے، کیونکہ جو حدیث آتی ہے فجر میں سورۃ دہر اور الف لام میم سجدہ پڑھنے کی، اس میں کانا کا لفظ ہے جس سے استمرار ظاہر ہوتا ہے، ہمیشگی ظاہر ہوتی ہے. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ فی صلاۃ الفجر من یوم الجمعۃ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کی فجر میں یہ صورتیں پڑھا کرتے تھے. اب یہ جو کانا لفظ آ گیا نا تو اس سے استمرار کا معنی لیا جاتا ہے، یعنی آپ ہمیشہ اس طرح کیا کرتے تھے، یہ آپ کی عادت تھی. اس کے علاوہ کوئی ایسی روایت نہیں ملتی جس میں یہ وضاحت ہو کہ جمعے کی فجر میں آپ نے کوئی اور صورت پڑھی تھی. لہٰذا یہ سنت طریقہ ہے اور سنت طریقے کو اپنانا یہ ہر مومن مسلمان کے لیے بنسبت دوسرے عمل کے زیادہ اہمیت رکھتی ہے. سنت سمجھ کے جب اس پر عمل پیرا ہوں گے تو انشاءاللہ یہ سنت پر عمل کرنے کا الگ سے اجر و ثواب ملے گا. بھلے جائز ہے دوسری صورت پڑھ سکتے ہیں، علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ ہاں بھی دوسری صورت بھی پڑھی جا سکتی ہے، لیکن ایک سنت جب معلوم ہو جائے تو سنت پر عمل کرنا چاہیے. یہ جائز اس کے لیے کہا جائے گا کہ جس کو وہ صورت یاد نہ ہو یا کوئی جلدی ہو یا کسی وجہ سے مقتدیوں کا جو ہے یہ مطالبہ ہو کہ ہاں بھی کوئی چھوٹی صورت پڑھ لی جائے کسی وجہ سے، خاص وجہ سے، تب تو کہا جا سکتا ہے کہ ہاں بھی چلو کوئی جائز ہے دوسری صورت پڑھ لے ایسے موقع پر. لیکن سنت کو جان بوجھ کر کے چھوڑنا یہ تو کوئی جو ہے کسی عالم نے بھی جو ہے اس کی طرف کوئی رہنمائی نہیں کری کہ ہاں بھی جان بوجھ کر کے موقع بھی ہے پڑھنے کا اور صورت آتی بھی ہے اور پھر بھی نہ پڑھے. ایک بھول جاتا ہے کوئی کہ ہاں بھائی پتہ نہیں چلا اس کو کہ آج فجر جو ہے وہ جمعے کے دن کی ہے تو اس نے نہیں پڑھی، وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن جان بوجھ کر کے چھوڑ دینا یہ مناسب نہیں ہے. سنت کو جان بوجھ کر چھوڑ دینے والا
مستدرک حاکم کی روایت میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، 6 لوگوں پر جن پر لعنت کی اللہ اور تمام مخلوق جن پر لعنت کرتی ہے، ان میں ایک سنتوں کا جان بوجھ کر چھوڑنے والا ہے۔ لہذا سنت جب معلوم ہو جائے تو اس کا خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ ہاں، یہ نہیں سمجھ لینا چاہیے کہ اگر ہم نے یہ صورتیں نہیں پڑھی تو نماز نہیں ہوگی، ایسا نہیں ہے۔ سنت طریقہ ہے، اس کو پڑھنا چاہیے، اس پر عمل کرنا چاہیے، سنت کا ثواب بھی ملے گا۔ اگر کسی وجہ سے نہیں پڑھ پائے تو کوئی حرج نہیں ہے، نماز ہو جاتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے حدیث مانگی ہے کہ جس میں 3 تحفے واپس نہیں کرنے چاہیے، دودھ عطر تکیہ۔ تو یہ حدیث جو ہے جامع ترمذی کی ہے، حدیث 2790 میں یہ روایت حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثلاث لا ترد، 3 چیزیں واپس نہ کی جائیں، یعنی 3 چیزوں کا ہدیہ ملے تو اس کو واپس نہیں کرنا چاہیے۔ الوسائد، تکیہ، والدہن، تیل یا خوشبو، واللبن، اور دودھ۔ اور خود امام ترمذی ہی جو ہے وہ دہن سے مراد جو ہے وہ الطیب بتا رہے ہیں، یعنی یہاں تیل سے مراد خوشبو ہے۔ تو یہ روایت ترمذی میں بھی ہے، بہقی میں بھی ہے، مسند احمد میں بھی ہے، اور طبرانی وغیرہ میں بھی ہے یہ روایت۔ بہرحال ترمذی کا میں نے آپ کو حوالہ دیا ہے، 2790 میں یہ روایت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے پوچھا کہ بھائی اگر نماز پڑھ رہے ہوں اور نماز کی حالت میں کوئی حادثہ ہو جائے اور کسی کی مدد کرنے کی فوراً ضرورت پڑ گئی اس وقت، جان وغیرہ بچانے کی، تو کیا نماز چھوڑ دینی چاہیے یا نماز پوری کرنی چاہیے؟ تو بھئی اگر واقعی ایسی حالت ہے کہ جس سے کسی کی جان کو خطرہ ہے تو اس وقت نماز توڑ دینا جائز ہے، نماز توڑی جائے گی اور بعد میں پھر دوبارہ اس نماز کو پڑھ لیا جائے گا، کیونکہ احادیث سے اسی تعلق سے اشارے ملتے ہیں۔ کئی حدیثیں ہیں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سانپ وغیرہ کو، زہریلی چیزوں کو دیکھ کر کے نماز چھوڑ کر اس کو مارنے کا حکم دیا، کہ اگر سانپ وغیرہ نظر آ جائے نماز کی حالت میں تو تم اس کو پہلے مار دو، بعد میں نماز پڑھو۔ اسی طرح سے جو ہے کوئی نفل نماز پڑھ رہا ہے اور ماں باپ نے آواز دی، ماں نے آواز دی، تو جو ہے وہ ماں کی طرف متوجہ ہو، بات سنے۔ یا پھر جو نماز کی حالت میں ہی اگر کوئی ایسی مدد کی جا سکتی ہے کہ ہاں بھی فوراً مدد کر کے پھر نماز میں نماز اپنی جاری رکھ سکتے ہیں، تو اس طرح بھی کیا جا سکتا ہے۔ جس طرح سے نماز کی حالت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بچے کو اٹھا لیا کرتے تھے گود میں، چھوٹے بچوں کو، تو اس طرح کی حرکت سے نماز نہیں ٹوٹتی۔ دروازے کی کنڈی حضرت عائشہ کھول دیتی نماز کی حالت میں آگے بڑھ کر کے، 1-2 قدم اگر آگے پیچھے ہونا پڑے کسی ضروری چیز کی وجہ سے، تو اس سے اور نماز کو جاری رکھا جائے اسی میں، تو کیا جا سکتا ہے اسے۔ اللہ تعالیٰ نے دین میں آسانی رکھی ہے، ہمارے لیے مشکلیں نہیں رکھی ہیں۔ الدین یسر فرمایا، دین آسان ہے۔ تو ان آسانیوں کا جو ہے وہ فائدہ اٹھایا جانا چاہیے۔ اگر کوئی ایسا حادثہ ہو جائے کہ واقعی جو ہے وہاں پر تقاضا ہے کہ ہاں بھئی فوراً مدد کو پہنچنا ہے، تو نماز چھوڑی جا سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اللہ عالم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ آپ نے سوال پوچھا ہے کہ نماز پڑھا رہے ہیں اور نماز پڑھانے کی حالت میں وضو وغیرہ ٹوٹ جائے یا کسی وجہ سے نکلنا پڑے تو کس طرح سے کرنا، کیا عمل ہے احادیث سے ثابت ایسے موقع پر؟ تو دیکھیں، ایسے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے کہ اگر وضو ٹوٹ گئے ہیں تو ناک پکڑ کر کے صف میں سے نکل جائے، چاہے وہ مقتدی ہو یا امام ہو۔ امام کو چاہیے کہ اپنے پیچھے سے جو صاحب علم ہیں ان میں سے کسی ایک کو آگے بڑھا دے، کیونکہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ حکم فرمایا کرتے تھے کہ میرے پیچھے، یعنی صف کے بیچ میں امام کے پیچھے وہ لوگ کھڑے ہوں جو اہل عقل و اہل علم ہوں۔ تو کیونکہ یہ تعلیم ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ امام کے پیچھے جو ہے اس طرح کے لوگ کھڑے ہونے چاہیے جو
علم والے ہوں اور جو ہے اگر ضرورت پڑے تو آگے بڑھ کر نماز پڑھا سکیں، تو ان میں سے کسی کو آگے بڑھا دیا جائے اشارہ کر کے، اور ناک پکڑ کے وہاں سے امام صف کے آگے سے ہی نکل کر کے جا سکتا ہے، کیونکہ امام جب آگے دوسرا بڑھ گیا تو وہ ستھرا ہو گیا اور آپ صف کے سامنے سے ہی ایک طرف سے نکل جا سکتے ہیں اور وہ نماز پوری کریں گے۔ نماز کو توڑ کر سب کی نمازیں توڑوانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ صرف امام وہاں سے ہٹے گا اور آگے جو پیچھے سے آگے بڑھے گا وہ برابر نماز پڑھاتا رہے گا۔ یہ کئی احادیث سے ثابت ہے اس طرح سے کہ جس طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جب ابو لؤلؤ فیروز نے چھرا مار دیا تھا، زخمی کر دیا تھا فجر کی نماز میں، تو حضرت عمر نے آگے کر دیا تھا حضرت عبدالرحمن بن عوف کو، انہوں نے نماز پوری کرائی پھر، اور نماز نہیں توڑی گئی، جبکہ حضرت عمر جو ہے زخمی پڑے ہوئے تھے وہاں۔ تو بہرحال اس طرح سے جو ہے عمل احادیث سے ثابت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے سوال پوچھا ہے نیند کے تعلق سے کہ نیند نہیں آتی رات کو، نہ دن میں سو پاتے ہیں اور نگیٹو خیالات وغیرہ آتے رہتے ہیں، پریشانیاں بہت زیادہ ہیں۔ تو اس کے لیے میں ایک وظیفہ بتاتا ہوں آپ کو، خاص طور سے نمازوں کے بعد، 5 نمازوں کے بعد کم از کم 7 بار اس کو پڑھ لیا کریں، ورنہ اور زیادہ جتنا زیادہ پڑھیں اتنا بہتر ہے۔ یہ وظیفہ ہے توکلت علی الحی الذی لا یموت الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ یہ سورہ بنی اسرائیل کی آخری آیت ہے، اس میں توکلت علی الحی الذی لا یموت جوڑنا ہے ساتھ میں، اور باقی پوری آیت الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا، یہ پڑھتے رہیں انشاءاللہ۔ اس کے تعلق سے کئی روایتیں، اگر ہماری تفسیر ہے جماعت کی جو چھپی ہوئی آپ کے پاس، تو آپ اس میں کھول کے پورے پڑھ سکتے ہیں تفصیل، 3-4 حدیثیں بھی اس کے بارے میں ہیں، ہر طرح کی بیماریاں، ہر طرح کی پریشانیوں کے لیے بہت اچھا وظیفہ ہے الحمدللہ۔ ہر طرح کی بیماری جو ہے اللہ تعالیٰ اس میں شفا دیتا ہے، اور کمزوری اور تکلیفوں سے، پریشانیوں سے اللہ تعالیٰ نجات دیتا ہے۔ مسند احمد، مصنف عبدالرزاق وغیرہ کی روایتیں اس میں بیان کی گئی ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی بھی۔ ایک بھائی کو میں نے بتائی تھی، الحمدللہ ان کو کافی فرق ہوا، اور انہوں نے اس کا نتیجہ بتایا بھی کہ جب سے میں نے پڑھنا شروع کیا الحمدللہ رات کو نیند آنے لگی، ورنہ پوری رات بیٹھے رہتے تھے، نیند ہی نہیں آتی تھی ان کو۔ تو انشاءاللہ آپ اس کا وظیفہ کر لیں، پابندی سے پڑھیں، اور رات کو سوتے ہوئے بھی جب بستر پہ لیٹ جائیں ساری دعائیں رات کے سوتے وقت کی پڑھ لیں جو سنت سے ثابت ہیں، تو پھر اس کے بعد آپ یہی ورد رکھیں، توکلت علی الحی الذی لا یموت الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ بار بار اس کو پڑھتے رہیں، انشاءاللہ نیند آ جائے گی اللہ کے حکم سے۔ آپ اس کی پابندی کر لیں انشاءاللہ تعالیٰ، آپ دیکھیں گے سب پریشانی اللہ تعالیٰ دور کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھئی آپ نے اس حدیث کے بارے میں پوچھا ہے جس میں یہ ہے کہ پاک دامن عورت پر الزام لگانا 100 برس کی عبادت کو بھی ضائع کر دیتا ہے، تو یہ روایت کیا صحیح ہے؟ تو جی ہاں، بالکل یہ روایت حسن درجے کی ہے، جیسا کہ علماء اسلام نے لکھا ہے۔ یہ طبرانی کبیر کے اندر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 196 میں ہے۔ امام ہیثمی، ابن حجر ہیثمی بھی مجموع الزوائد میں اس کو لائے ہیں، اور یہ بزار میں، سنن بزار میں بھی یہ موجود ہے یہ روایت میں، آپ نے کثیر وغیرہ بڑے بڑے مفسرین لائے ہیں، اور اس میں امام ابن حجر ہیثمی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ اس میں لیث بن ابی سلیم ہیں، ان کی حدیث جو ہے وہ حسن ہوتی ہے، اور باقی جو راوی ہیں اس کے وہ سب صحیح کے راوی ہیں، لہذا یہ روایت حسن درجے کی ہے، اور بالکل جو ہے بات جو ہے صحیح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے یہ۔
کہ کسی پاک دامن عورت پر الزام لگانا 100 برس کی عبادت کو ضائع کر دیتا ہے۔ یہ روایت جو ہے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو سر النبی کہا جاتا تھا، حذیفہ بن یمان، ان سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا قذف المحصنۃ یہدم عمل 100 سنہ، کہ کسی پاک دامن عورت پر الزام لگانا یہ 100 سال کی عبادت کو ضائع اور برباد کر ڈالتا ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی آپ نے سوال پوچھا ہے کہ اگر اب بارش ہو رہی ہے اور مسجد میں مؤذن نے الا صلوا فی الرحال نہیں بولا، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کہا، تو کیا ہم گھر میں ہی پڑھ سکتے ہیں نماز یا پھر جانا ہی ہوگا؟ تو دیکھیں، اول تو سنت پر عمل ہونا چاہیے کہ ابھی جب بارش ہو رہی ہے اور لوگوں کا آنا مشکل ہوگا مسجد میں، تو مؤذن کو جو ہے سنت پر عمل کرتے ہوئے الا صلوا فی الرحال کہنا چاہیے۔ تو صحیح بخاری سے مسلم وغیرہ کی روایت ہے۔ لیکن اگر کسی وجہ سے اس نے نہیں کہا یا دھیان نہیں رہا اس کا یا علم نہ رہا ہو، اور نمازیوں کو اگر جاتے ہیں تو بڑی تکلیف اور پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا، تو ایسی حالت میں گھر میں پڑھ سکتے ہیں، کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ گھر میں بارش کی حالت میں جبکہ جانا مشکل ہو کیچڑ وغیرہ کی وجہ سے مسجد تک، تو گھر میں پڑھ سکتے ہیں۔ اور اگر پریشانی نہیں ہے، انتظام ہے، چھتری وغیرہ ہے ہمارے پاس اور کیچڑ بھی نہیں ہے، سڑکیں صاف ہیں کنکریٹ کی اور پانی رکا ہوا نہیں ہے، جا سکتے ہیں آرام سے، تو بالکل جانا چاہیے مسجد پھر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے جھوٹ شخص کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ بھی پوچھا کہ بیڑی سگریٹ پینے والا شخص کیا اس کی نماز ہو جائے گی؟ تو دیکھیں بھائی، بیڑی سگریٹ جو ہے یہ حرام ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ نشہ پیدا کرنے والی جتنی بھی چیزیں ہیں سب حرام ہیں۔ کل مسکر حرام، حدیث میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نشہ پیدا کرنے والی چیز حرام ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی روایت میں کہ ہر نشہ پیدا کرنے والی چیز شراب کے حکم میں ہے، تو اس سے بہت بچنا چاہیے ہر حالت میں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی جو اس سے منع کیا ہے نشے کی حالت میں نماز پڑھنے سے۔ بہرحال جس کی عادت ہو اس کو محسوس نہیں ہوتا، لیکن نشہ ہوتا ہے اس سے، کیونکہ کسی نئے آدمی کو پلائیں گے تو ضرور اس کا سر چکرائے گا اور اس کو احساس ہوگا اس چیز کا، تو جس سے واضح ہے کہ ایک نشہ ہے اور نشہ ہونے کی وجہ سے یہ حرام ہے۔ اس سے پرہیز کرنا، بچنا ہر مومن مسلمان کے لیے بہت ضروری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سختی سے ایسی چیزوں سے روکنے اور بچنے کی تاکید کی ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے سوال پوچھا کہ اگر نماز کے وقت میں بس تھوڑا سا وقت ہے کہ ابھی سنتیں نہیں پڑھ سکتے، تو کسی صاحب کا کہنا ہے کہ کھڑے رہنا چاہیے، بیٹھنا نہیں چاہیے جب تک نماز شروع نہ ہو جائے، تو ان کا یہ کہنا ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ مسجد میں آ کر کے بیٹھنا بھی صحابہ سے ڈائریکٹ ثابت ہے کہ ہم براہ راست آ کر کے بیٹھ گئے۔ جو حدیث آتی ہے کہ تم میں سے کوئی مسجد میں آئے تو بغیر 2 سنت رکعت پڑھے نہ بیٹھے، 2 رکعت پڑھے نہ بیٹھے، تو وہ اصل میں استحباب کے لیے ہے، فضیلت ہے اس کی، ایسا حکم نہیں ہے جس پر عمل کرنا واجب ہو۔ علماء اسلام نے اس کی یہی تشریح کری ہے کہ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اور صحابہ سے بھی مسجد میں آ کر کے بیٹھنا ثابت ہے بغیر 2 رکعت پڑھے، تو جو حکم آپ نے دیا تھا وہ استحباب کے لیے ہے۔ جو کوئی بھی آئے مسجد میں تو اسے چاہیے کہ 2 رکعت پڑھ کر کے بیٹھے، لیکن اگر ایسا موقع محل نہ ہو، گنجائش نہ ہو، وقت کی تنگی ہو، تو اس میں بیٹھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اصل میں وہ الفاظ لے کر کے کچھ لوگ اس طرح سے فتویٰ دیتے ہیں کہ بھئی الفاظ ایسے ہیں کہ بھئی جب تک تو 2 رکعت نہ پڑھو جب تک بیٹھو مت۔ اس تعلق سے جو ہے علماء اسلام نے یہی تشریح کی ہے کہ اگر ایسا موقع ہو تو بیٹھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور کیونکہ یہ صحابہ کے عمل سے ثابت ہے، لہٰذا جو حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے وہ استحباب پر ہے کہ جو پڑھ لے گا وہ اچھا ہے، بہتر ہے، حکم پر عمل کرے گا۔ یہ اس کے لیے ہے جس کے پاس ہے موقع ایسا، جسے خطبہ وغیرہ
ہو رہا ہو یا مسجد میں آیا ہے دوسرے کسی کام سے تو پڑھ کر کے پھر بیٹھے مسجد میں، یہ افضل ہے۔ اگر کوئی بیٹھ جاتا ہے اسے تو جائز ہے، اس کو سختی سے منع نہیں کیا جا سکتا، یا یہ نہیں کہا جا سکتا کہ جب تک 2 رکعت نہیں پڑھو گے بیٹھ ہی نہیں سکتے مسجد میں، ایسا کسی بھی سلف کے عالم نے فتویٰ نہیں دیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھئی جو سجدے کی دعائیں ہیں صرف اتنی ہی نہیں ہے جتنا آپ نے بتایا ہے، بلکہ اس سے بہت ساری ہیں۔ سجدے میں جو پڑھنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، یہ صحابہ کرام سے بہت ساری دعائیں ہیں، اور بہتر افضل یہ ہے کہ ان سب کو پڑھا جائے سجدے کی حالت میں۔ ہاں اگر کوئی ایک آدھ پڑھ لیتے ہیں تو بھی کافی ہو جاتا ہے۔ اب اس تعلق سے الگ الگ روایتیں ملتی ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ بھئی سبحان رب العالی 3 بار پڑھی، ایک روایت میں ہے کہ سبحان رب العظیم اور سبحان رب العالی پڑھی، ایک روایت میں 10 مرتبہ پڑھنے کا بھی ذکر آتا ہے، ٹھیک ہے، اور سبحان الجبروت والملکوت والکبریاء والعظمتی، سنن نسائی کی روایت میں یہ بھی آتی ہے دعا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پڑھا۔ اسی طرح سجدے اور رکوع میں سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح پڑھنا صحیح مسلم کی روایت میں آیا ہے۔ سبحانک اللہم ربنا بحمدک اللہم اغفر لی، یہ صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت میں آیا ہے سجدے اور رکوع میں۔ تو یہ الگ الگ روایتیں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سجدے اور رکوع میں پڑھا کرتے تھے، اور امت کو یہ سب دعائیں سجدے اور رکوع کی حالت میں پڑھنا چاہیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہوئے۔ بھلے آپ نے الگ الگ موقع پر پڑھی، یا کسی صحابی نے ایک دعا کو بیان کیا، کسی نے دوسری کو بیان کیا، لیکن یہ واضح ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رکوع سجود بہت لمبے ہوا کرتے تھے۔ تو آپ صرف یہی اتنی ہی دعا نہیں پڑھتے تھے، یقیناً دوسری بھی دعائیں پڑھتے تھے۔ ایک حدیث میں تو یہاں تک آتا ہے کہ سورہ بقرہ آپ نے قیام میں پڑھی اور رکوع بھی اسی کے برابر کیا تقریباً۔ کتنا لمبا رکوع ہے! تو آپ صرف یہی سبحان رب العظیم، سبحانک اللہم ربنا بحمدک اللہم اغفر لی، صرف اتنا ہی پڑھ رہے تھے، یا صرف سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح اتنا ہی پڑھی؟ نہیں، یقیناً آپ نے اور بھی دعائیں پڑھی جو الگ الگ روایتوں میں بیان ہوئی ہیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ بھئی ایک سجدے میں ایک دعا پڑھیں تو دوسرے سجدے میں دوسری دعا پڑھیں، یا کبھی یہ والی پڑھیں کبھی وہ والی پڑھیں۔ نہیں، ساری دعائیں ایک ساتھ پڑھیں، یہ افضل ہے۔ ہاں یہ جائز ہے کہ کوئی ایک دعا بھی پڑھ لی، صرف سبحان رب العالی 3 بار پڑھ لیا کافی ہے، سجدہ ہو گیا۔ اب وہ الگ الگ روایتیں ہیں۔ صحابی حضرت عقبہ بن عامر کہتے ہیں کہ جب سبح اسم ربک الاعلی حکم نازل ہوا کہ اپنے اعلیٰ رب کی بڑائی اور اس کی پاکی بیان کرو، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سجدے میں کر دیا، اس حکم کی تعمیل کری کہ سجدے میں پڑھا اپنے سبحان رب العالی کہہ کر۔ اور جو سبحان رب العظیم نازل ہوئی تو سبح اسم رب العظیم نازل ہوئی تو آپ نے سبحان رب العظیم رکوع میں پڑھا۔ اس طرح سے الگ الگ روایتیں ملتی ہیں۔ تو یہ ضروری نہیں ہے جس طرح کسی صاحب نے آپ کو بتایا کہ نہیں الگ الگ پڑھیں، بھلے الگ الگ حدیثوں میں ہیں یہ دعائیں، اور بھی اس سے بھی زیادہ کئی دعائیں ہیں سجدے کی۔ مومنین کو کوشش یہ کرنا چاہیے کہ ان سب دعاؤں کو پڑھیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں پڑھی، یہ افضل بہتر ہے۔ اور اگر کوئی ایک دعا بھی پڑھتا ہے تو بھی کافی ہو جاتا ہے، جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے پوچھا ہے اس روایت کے تعلق سے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ شب جمعہ کو ارواح جو ہے وہ واپس گھر آتی ہیں اور گھر والوں کو، احباب کو جو ہے وہ صدقہ و خیرات کرنے کی ترغیب دلاتی ہیں۔ ایسی کوئی بھی روایت احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ اس طرح کی جو بھی روایتیں ہیں یہ من گھڑت ہیں، اپنی طرف سے بنائی ہوئی ہیں، ان کی کوئی سند ہمیں نہیں ملتی۔ جو حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوں ان کی سند ہوا کرتی ہے کہ وہ کس طرح سے پہنچی بیان کرنے والے تک، وہ اس کو پورا بیان کرتا ہے۔ اس کی ہم کوئی بھی سند نہیں پاتے، لہٰذا واضح ہے کہ یہ من گھڑت ہے، موضوع ہے، اپنی طرف سے بنائی ہوئی روایتیں ہیں۔
جبکہ اس کے برخلاف قرآن کی آیتیں موجود ہیں. اللہ تعالیٰ کا فرمان کہ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، کہ اب جو ہے وہ قیامت تک برزخی زندگی میں ہیں، وہ واپس نہیں آ سکتے. وہ لا یرجعون فرمایا دوسرے مقام پر کہ یہ واپس نہیں لوٹ سکتے. جب شہید کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ان کی روح جو ہے انہوں نے جب مطالبہ کیا اللہ سے تو ان کی روح واپس نہیں لوٹائی گئی. لمبی روایت ہے صحیح مسلم وغیرہ میں کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ جو ہے شہید ہو گئے جنگ احد میں، تو ان کے بیٹے عبداللہ کو غمگین دیکھا اللہ کے رسول نے، تو ان سے کہا کہ عبداللہ تمہیں معلوم ہے تمہارے والد کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا معاملہ فرمایا؟ انہوں نے کہا نہیں اللہ کے رسول آپ بتائیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے والد سے جب شہادت کا مرتبہ انہوں نے حاصل کیا تو اللہ رب العالمین نے ان سے کہا کہ تم جو چاہتے ہو مانگو، جو تمہاری خواہش ہے تم مانگ سکتے ہو. تو حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہ اللہ میں چاہتا ہوں کہ مجھے اللہ تو واپس بھیج تاکہ میں لوگوں کو بتاؤں کہ شہادت کا کیا مرتبہ ہے اور کتنا زیادہ اجر و ثواب اس کا، کتنا بڑا انعام اللہ کی طرف سے ملتا ہے، اور پھر میں تیری راہ میں شہید ہو جاؤں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھی یہ تو ہمارا فیصلہ ہو چکا ہے کہ ہم دنیا میں دوبارہ نہیں بھیجتے. تو ایک بار جب انسان کی روح قبض کر لی جاتی ہے تو وہ دوبارہ دنیا میں نہیں بھیجی جاتی. نیک ہے تو وہ علیین میں ہیں، جنت کے بالا خانوں میں ہیں، اور وہاں سے کہاں ان کو اس بری دنیا میں واپس آنے کی فرصت. اور بد ہیں برے ہیں تو سجین میں ہیں، جہنم کے قید خانوں میں ہیں، جیسے کہ قرآن کے واضح آیتیں ہیں اس کے تعلق سے. تو دنیا میں روحوں کا واپس آنا، اس کا عقیدہ رکھنے والوں کو باقاعدہ خود فقہ احناف کے اندر جو ہے کافر قرار دیا گیا اور اس کو کفری عقیدہ قرار دیا گیا. یہ عقیدہ رکھنا صحیح نہیں ہے. میں نے اسی لیے آپ کو فتویٰ بھیجا ہے. علماء دیوبند کے جو بڑے بڑے علماء ہیں احناف کے، انہوں نے بھی اس روایت کے تعلق سے جو فتویٰ دیا ہے وہ پوری تفصیل میں نے آپ کو بھیج دی. وہیں کراچی کے بڑے مدرسہ بنوریہ ٹاؤن کے بڑے جو مدرسہ ہے دیوبندیوں کا، انہوں نے یہ فتویٰ جاری کیا اور سارے دلائل علماء دیوبند سے ہی دیے ہیں، اور انہوں نے واضح طور پر کہا کہ ایسی کوئی روایت ثابت نہیں ہے. تو یہ قرآن و حدیث کے واضح دلائل کے بالکل خلاف من گھڑت روایت ہے. جو اس طرح کی روایتیں پیش کی جاتی ہیں ان کی کوئی اصل نہیں ہے. دنیا میں روحیں واپس نہیں آتی، بلکہ جیسا کہ اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے وہ اپنے اپنے مقام پر ہیں، یا تو علیین میں یا پھر سجین میں. اللہ ہمیں نیک ہدایت دے اور ہمارے عقائد اللہ رب العالمین قرآن و سنت کے مطابق صحیح فرما دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وطر کی نماز میں 3 رکعت اس طرح پڑھیں گے کہ بیچ میں تحیات میں نہیں بیٹھیں گے. اس کے تعلق سے حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وطر کو مغرب کی طرح مت پڑھو. مغرب میں جو 3 رکعت پڑھی جاتی ہیں وہ کس طرح پڑھتے ہیں کہ 2 رکعت پڑھ کے پھر بیٹھ جاتے ہیں تحیات میں، پھر تیسری رکعت پڑھتے ہیں. جبکہ وطر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3، 5، 7 رکعت وطر پڑھی تو بیچ میں کہیں نہیں بیٹھے، آخر میں ہی بیٹھے. التحیات ایک ہی کیا لاسٹ میں. ابو داؤد وغیرہ میں اس کے تعلق سے روایتیں ہیں موجود. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ نے پوچھا ہے کہ جو حدیث حسن ہوتی ہے کیا اس پر عمل کیا جائے گا؟ تو جی ہاں بالکل عمل کیا جائے گا. صحیح حدیث اس کے بعد جو مرتبہ ہوتا ہے وہ حسن حدیث کا ہوتا ہے. حسن حدیث پر سب کا اتفاق ہے کہ بالکل عمل ہوتا ہے،
اور ضعیف حدیث کے جو ہے وہ الگ الگ کیٹیگریاں ہیں، الگ الگ درجے ہیں، کس ضعیف پر عمل ہوتا ہے اور کس پر نہیں ہوتا، اس کی بھی وضاحت علماء اسلام نے کر دی ہے۔ تو بہرحال حسن درجے کی جو حدیث ہوتی ہے وہ سب کا اتفاق ہے اس میں کہ اس پر بھی عمل ہوتا ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ یہ تو اب جو ہے بعد میں زبیر علی زئی کا ایک ویڈیو میں نے سنا تھا کہ بھئی وہ کہنے لگے کہ ضعیف کتنی بھی مل جائیں وہ حسن درجے کو نہیں پہنچتی، وہ قابل عمل نہیں ہوتی۔ یہ ان کا موقف ہے، اپنا خیال ہے، یہ محدثین کا نہیں ہے۔ محدثین نے تو ضعیف اگر زیادہ ہوں سند سے الگ الگ تو وہ حسن درجے کو پہنچ جاتی ہیں، یہ انہوں نے وضاحت کری ہے باقاعدہ اس میں کتابوں میں اپنی۔ ایک بار پھر آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اینڈ شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔